الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، علم کی وہ کیا حد ہے جس تک اگر آدمی پہنچ جائے تو وہ فقیہ کہلاتا ہے، عالم کہلاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینہا، جس شخص نے میری امت کے فائدے کے خاطر 40 احادیث یاد کر لیے، کن بعثہ اللہ فقیہا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے۔ وکنت لہ یوم القیامت شافعا وشہیدا، میں کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے جنت کی سفارش کروں گا اور اس کے ایمان پر گواہ بنوں گا۔ علم حدیث وہ عظیم علم ہے، جب آدمی اس علم میں لگتا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک ارشادات سننے میں لگتا ہے، اس کو سیکھنے میں لگتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس آدمی کی عظمت اور فضیلت اللہ کے ہاں بڑھتی رہتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو آدمی صرف اور صرف 40 احادیث یاد کر لے تو اس کی فضیلت یہ بتائی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے جنت کی سفارش کریں گے اور جہنم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور اللہ کے نبی اس انسان کے ایمان پر گواہ بنیں گے۔ تو قدردانوں نے اس علم کی بڑی قدردانی کی۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں اور جن لوگوں نے احادیث کے لیے قربانیاں دی ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ قدردانوں نے احادیث کی صحیح قدردانی کی۔ ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک ارشادات کی، آپ کے مبارک فرامین کی قدردانی نہیں کی۔ بس ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان تو وہ تھے کہ ایک ایک حدیث کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بڑی سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت غالب قطان رحمہ اللہ یہ ایک تاجر تھے، تجارت کے لیے گئے تھے کوفہ، خالص تجارتی سفر۔ جب وہاں پہنچے تو ارادہ ہوا کہ کوفہ میں جو حدیث کے حلقے لگے ہوئے ہیں، علماء حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے بھی کچھ سیکھ لیتا ہوں اور پھر جاؤں گا۔ چنانچہ جب تک انہوں نے وہاں ٹھہرنا تھا تو مختلف علماء سے احادیث سیکھتے رہے، اور ان کو بتایا گیا کہ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ جن کا حلقہ درس کوفہ میں سب سے بڑا تھا، ان کے پاس پہنچے اور ان سے احادیث کا علم لیتے رہے، احادیث سنتے رہے۔ بعد میں جب آخری رات تھی، تہجد میں ان کے ساتھ تھے، تو سلیمان اعمش رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد حضرت امام صاحب نے کچھ اور کلمات کہنے شروع کر دیے، تو حضرت غالب قطان رحمہ اللہ کو لگا کہ اس امام کے پاس ایک اور حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہے، تو آج آخری رات ہے، اس کی بھی اجازت لے لیتا ہوں اور پھر اپنے گھر چلے جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اس ایک حدیث کی بھی اجازت مرحمت فرمائے۔ تو حضرت امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ کو اس حدیث کی اجازت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ اس ایک حدیث کے لیے 1 سال یہاں بیٹھ کر انتظار نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا اور 1 سال کے لیے ایک حدیث کا انتظار کیا۔ پچھلے لوگوں نے حدیث کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، جب 1 سال کے بعد امام صاحب نے ان کے طلب صادق کو دے کر پھر ان کو اجازت حدیث مرحمت فرمائے۔ تو پچھلے زمانے میں لوگوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک احادیث کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آج تو غفلت کا دور ہے، آج تو
قیامت کے چھوٹے علامات شروع ہو چکے ہیں. ہم قرب قیامت کے زمانے میں اس وقت جی رہے ہیں. علم سے دوری ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات سے دوری ہے. صرف دنیا کمانا لوگوں کو آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث سننے کا جو شوق تھا وہ آج لوگوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس پر اللہ سے معافی بھی مانگے, اور روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کو آپ شوق کے ساتھ سنا کرے. بے شک اس میں ہمارے 10 منٹ خرچ ہوں, تو کیا پتا اس 10 منٹ کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو کوشش کریں کہ اس درس کو شوق کے ساتھ سنا کرے. تو جب آپ شوق کے ساتھ سنتے ہیں تو سنانے والا بھی پھر شوق سے سناتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.